بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7 رمضان المبارک ہے اور مرکز اہل سنت جامعہ قمریہ میاں والی سے درس مثنوی شریف کا سال سن 1445 ہجری کا 7واں درس ہے۔ کل کے درس میں مولانا روم نے ایک مسئلہ واضح فرمایا کہ اللہ کے قدرت ہی سے بندے کی قضا لکھی جاتی ہے اور قضا جو بندے کے لیے اٹل ہوتی ہے، جہاں پہ لکھی جاتی ہے وہاں ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس زمانے میں آپ نے مثال دی تھی، آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب قضا آتی ہے تو عقل مند کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور حکیم کے نسخے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہی کام جو ہر روز کرتا ہے، وہی کام اس سے نہیں ہو پاتا اور اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن سے وہ بھلا دیا جاتا ہے، اس نے جو ہیلا کرنا تھا اس مرض سے بچنے کے لیے تو وہ ہیلا نہیں کر پاتا اور خدا آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ مولانا روم اس سلسلے میں ایک بہت پیارا قصہ لکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن جنگل میں اپنا خیمہ لگایا، چونکہ اللہ نے آپ کو تمام جانوروں چرند پرند کی بادشاہی بھی عنایت فرمائی تھی، تو آپ نے اپنے خیمے میں اس جنگل کے پرندوں کو طلب فرمایا۔ جانوروں کو طلب فرمایا، ہر ایک آیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر گفتگو کی، مسائل بیان کیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان مسائل کے حل کے لیے مدد طلب کی۔ اب آج کل کی زبان میں کہیں تو سلیمان علیہ السلام نے ان جانوروں کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ اس کچہری میں سارے جانور آئے اور ان کے جو دل کی بات تھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہی، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے مسائل کو سنا اور پھر حل بھی فرمایا۔ ساتھ ہر پرندے سے پوچھا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے، تیرا خاصہ کیا ہے، تجھے جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنا مقصد بتایا، حتیٰ کہ ہدہد کی باری آئی، چھوٹا سا پرندہ ہدہد، ہماری زبان میں تو اس کو کہتے ہیں چڑی درخان، اس کی باری آ گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، میں میاں ہدہد
اپنا تعارف کراؤ اور مجھے بتاؤ اللہ نے کیا خاصت تم میں رکھا ہے، تم کیا کام کرتے ہو۔ تو اس کے جواب میں ہدہد نے کیا کہا، مولانا روم سے پوچھتے ہیں، چوں بیاید بردرا خواجائی، عرصہ دار از ہنر دیبا جائی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اپنے شغل کے متعلق پوچھا، تعارف پوچھا۔ نوبت ہدہد رسید و پیش اش، وہاں بیان سنت اندیشاش۔ ہدہد نے اپنی باری پہ کہا کہ اے حضرت، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ گفت اے شاہ یک ہنر کہاں کے ترست، باز گویم گفت گوتے بہترست۔ گفت برگو نا کدام ہستا ہنر، گفت من آگاہ کے باشم اوج بر۔ بنگرم از اوج با چشم یقین، میں ببینم آب درکار زمین۔ ہدہد نے کہا حضرت مجھے اللہ نے ایک ہنر دیا ہے کہ میں آسمان کی کتنی بلندی پر ہوں تو میری نظر زمین کے اندر کے حالات سے واقف ہو جاتی، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کہاں پانی ہے اور زمین کے اندر کہاں کوئی دھات ہے، سونا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے میری نظر کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تہہ زمین تک تمام چیزوں کو پہچان لیتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی نا تو آپ نے فرمایا، اے سلیمان بیر لشکر گارا، در سفر میدار ای آگارا۔ پس سلیمان گفت رام اور شور رفیق، در بیابان ہائے بیا بے شفیق۔ تاب یابی بیر لشکر آپ را، در سفر شفا شوی اصحاب را۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو ہم اپنے لشکر میں داخل کر لیتے ہیں، اپنے لشکر میں داخل کر لیتے ہیں، یہ ہمارا مقرب ہوگا، لیکن جہاں بھی ہم نے خیمہ لگانا ہوگا پہلے اس کو بھیجیں گے کہ دیکھے وہاں پانی نیچے ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا لشکر جہاں ڈیرا لگاتا ہے کہ اکثر جگہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ لشکر اور وہ جانور اور وہ جو ہمارے ساتھ مخلوقات خدا شریک ہوتی ہے وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑا کام کا جانور ہے بھائی، پوری لیبارٹری ہے، جانا جسات ہوگا اس کو پہلے بھیجیں گے اور یہ جا کے تہہ زمین سے بتا دے گا کہ جناب حضرت جہاں پانی ہے آپ یہاں ڈیرا لگا لیں، تو پھر ہم وہاں ڈیرا لگا لیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو ہم اپنے لشکر میں اور اپنے قریبی جو ہے نا کارندوں میں شامل کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں، ہم رما ما باشی و ہم پیشوا، تاکنی تو آب پیدا بیرما۔ آپ نے فرمایا تیری یہ ڈیوٹی ہوگی کہ تو ہم سے پہلے جائے گا ہمارے لشکر کے لیے اس علاقے میں جگہ تلاش کرے گا، اور جو جگہ تو دیکھے گا کہ وہ پرامن ہے اور پانی وہاں موجود ہے تو ہمیں آ کے مطلع کرے گا، ہم وہاں ڈیرا لگائیں۔ مولانا کہتے ہیں، زاغ چو بشنود آمد اسد، با سلیمان گفت کو گز گفت دد۔ اے سلیمان ایک کوے کی اس سے دشمنی کی، ہر جگہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر اس کا حاسدین برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں ایک اچھی قوت ہوتی ہے وہاں جو ہے نا غیر صالح قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو کوا آ گیا آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے،
کہ ویسے نمبر بنا رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ گرم اون ہی نظر بودی مدام، چوں ندی دی زیر مشت خاک دام۔ اے سلیمان علیہ السلام، اگر اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کے اندر کے حالات معلوم کر لیتی ہے، تو پھر اس کی نظر اس پھندے پر کیوں نہیں پڑتی جس میں یہ پھنس جاتا ہے؟ کڑکی لگی ہوئی نا، کڑکی، تو ایک کڑکی پھنس ویندا ہے۔ اڈو آدھا میں زمین دی تا تک جڑا ہے نا میری نظر ویندی ہے تو ہر شہر میں پہچان گنا۔ کوے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، ویسے آپ کے آگے نمبر بنانے کے لیے ہے۔ پس سلیمان گفت آمد در دام او، چوں کفت اندر شدے تا کام او۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی تیرا جو دعویٰ ہے کہ میں زمین کے نیچے سے دیکھتا ہوں، تو بتا کہ پھندے میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ پھندا نہیں دیکھ سکتا، آسمان سے اڑتا ہے، زمین کی تا تک ہر چیز دیکھتا ہے، جو تیرے لیے پھندا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے روبدار اور گرجدار آواز میں کہا، پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ چون مائی مست خیش آن خورد دو، پیش من لافی زنی آنگا دروغ۔ اس نے کہا حضرت یہ غلط کہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ ہمیشہ میری باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، جو بات میں نے کہی ہے اس کا جواب دو۔ اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو جو بات ہے میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ اگر آپ آسمان سے زمین کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے پھندے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں؟ چوں قضا آیت شود دانش، جواب میں سپا گردد و دیگر آفتاب۔ کیا جواب دیا اس ہدہد نے؟ اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، حضرت جب کسی کی تقدیر آتی ہے نا، تقدیر، تو وہ تقدیر انسان کی نظروں سے پھندے اوجھل کر دیتی ہے۔ جب تقدیر آتی ہے نا تو پھندا جو ہے نا یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب تقدیر آتی ہے تو سورج بھی پکڑا جاتا ہے، تو جب تقدیر آتی ہے چاند بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تقدیر جب آ جائے نا تو پھر وہ پھندا نظر نہیں آتا۔ تقدیر جب آ جائے نا تو سورج بھی سیاہ ہو جاتا ہے جو ناممکن ہے، اور جب تقدیر آ جائے تو چاند بھی بے نور ہو جاتا ہے، اگرچہ جو ہے نا یہ عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ جب میری تقدیر لکھی ہوتی ہے نا کہ میں نے اس پھندے میں پھنسنا ہے تو پھر مجھے پھندا نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ مجھے آزما لیں، میں ٹیسٹ دینے کو تیار ہوں۔ از قضا این تابیا کے نا درست، از قضا کو قضا را منکر است۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کی قضا کو جھٹلانا ہوگا، اللہ کی قضا کو جھٹلانا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی، کان بیدار ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ انسان ایک چیز بارہا تجربے سے وہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن جب قضا آتی ہے تو کام الٹا ہو جاتا ہے۔ قضا آتی ہے تو کام الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ہاں جی، یہ ساری تدبیریں جب قضا آتی ہے الٹی ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈاکٹر بڑا قابل ہونا چاہیے، بڑا قابل ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لوگ بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے دور دراز تک قابل ڈاکٹر
بولتے ہیں ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، مریض اللہ کا پیارا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھا ہوتا ہے، بینچ 4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور مریض کی نگہبانی جناب بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نگہبانی وہ بینچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تقدیر آتی ہے بینچ کی ساری ٹوٹیاں اور ٹھیکے ذرے رہ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ قضا جب آتی ہے تو وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا لکھا وہ غالب آ کے رہتا ہے۔ پھر مسئلہ وہی آ جائے گا کہ قضا کی 2 قسم ہیں، قضاء مبرم اور قضاء معلق۔ قضاء مبرم وہ یقینی قضا ہے جس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن اس میں کہتا ہے کہ اگر آپ شیشے کے گھروں میں بھی ہوں گے نا تو موت آپ کو آ کے رہے گی۔ اور دوسرا قضاء معلق ہے کہ جب انسان وسائل استعمال کرتا ہے اور اس کی قضا اس وسائل پہ لکھ دی جاتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ہدہد نے کہا حضرت میری بات درست ہے، پانی بھی میں بتا سکتا ہوں، زمین کے اندر جو کچھ داتیں چھپی ہیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کا یہ سوال کہ جب تیری موت آتی ہے تو پھندے میں کیوں پھنس جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، یہ میرے دشمن کی چغلی ہے، تو اسے یہ پتہ نہیں جب قضا آتی ہے تو پھندے نظر نہیں آتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم شفعنا بشفاعۃ رمضان، اللہم شفعنا بشفاعۃ القرآن، اللہم سہل لنا امورنا وحل لنا مشکلاتنا ببرکۃ القرآن، صلی اللہ تعالی علی خیر۔